عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو صدیوں پہلے ایک شہر آباد تھا جسے کچھ لوگ پومپائی اور کچھ پومپی کہتے تھے۔ یہ قدیم سلطنت روم کا ایک اہم اور خوبصورت شہر تھا۔ یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے آباد تھا۔ یہ شہر سمندر کے کنارے پر آباد تھا۔ اسے اس دور کی جنت بھی کہا جاتا ہے۔ قدیم اہل یونان یہاں 8 قبل مسیح میں آ کر آباد ہوئے۔ ساتھ میں بلند و بالا پہاڑ اور سورج کی تپش یہاں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لائی۔ اس شہر کے دونوں اطراف سمندر کا نیلا پانی نظر آتا تھا۔ سبزہ بھی اس شہر کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتا۔ یہ لوگ انگور کی شراب پیتے اور بچڑوں کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے۔ یہ اس دور کا پہلا شہر تھا جہاں 2 منزلہ عمارتیں، ریسٹورنٹ اور بیکریاں بنی۔ یہاں پر جگہ جگہ شراب کھانے اور زنا کے اڈے تھے۔ اس شہر میں ایک بہت بڑا سوئمنگ پول تھا۔ لوگ اپنا بہت سارا ٹائم اس تالاب میں نہاتے ہوئے گزارتے تھے۔ اس شہر میں مرد کو مرد اور عورت کو عورت سے شادی کی اجازت تھی۔ جسم فروشی اور زنا کی کھلم کھلا اجازت تھی۔ لوگ رشتوں کا احترام بھول چکے تھے۔ بھائی بہن ایک ہی حمام میں غسل کرتے تھے۔ تالاب میں عورتیں اور مرد ایک ہی ساتھ بنا لباس کے نہاتے۔ اس شہر کے لوگ فحاشی کا اڈا چلانے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہاں نچلے مکانوں میں عام آدمی اور اوپر والے مکانوں میں اشرافیہ کی عیاشیوں کا بندوبست ہوتا تھا۔ شہر کی ہر دیوار پر فحش پینٹنگ بنی ہوئی تھی اور فحش اشتہار اور فقرے لکھے ہوئے تھے۔ اس شہر میں جو جتنا بڑا بد کردار ہوتا اسے اتنا بڑا مرتبے والا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ہم نے سنا ہے جس جگہ پر گناہ اور زنا حد سے گزر جاتے ہیں وہاں قدرت کا قہر لازمی نازل ہوتا ہے اور وہ شہر نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ پومپی کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ قدرت کو ان کی حرکات اور طریقہ کار اچھا نہ لگا۔ قدرت نے شہر کے ساتھ پہاڑوں سے آگ اور گولے برسانا شروع کر دی اور وہاں پر ایک بہت بڑا آتش فشاں پھٹ گیا اور اس شہر کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ مگر عیاشی میں مگن قوم نے ایک بار بھی اس کی طرف نہ دیکھا اور گناہوں اور زنا میں مدہوش رہی۔ 24 اگست 798 عیسوی کی ابتدائی دوپہر میں یہ آتش فشاں ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا اور آسمان پر اس کے پتھر اور راکھ اڑنے لگی جس کا تناسب 1,00,000 ٹن فی سیکنڈ تھا۔ جب یہ پتھر زمین پر آ گرے تو وہاں موجود 20,000 باشندے اس کی زد میں آ گئے اور کچھ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ زیادہ تر دم گھٹ کر یا پھر لاوے کی آگ سے جل کر راکھ ہو گئے۔ اس آتش فشاں کی لہروں کا درجہ حرارت 750 فارنہائٹ تھا اور ساتھ ہی زہریلی گیس کا بھی اخراج ہو رہا تھا جو کہ 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی۔ بنیادی طور پر اس آتش فشاں کے پھٹنے کا عمل 18 گھنٹے تک جاری رہا اور باقی سرگرمیاں 3 دن تک جاری رہیں اور 20,000 سے زائد افراد اس ملبے اور راکھ تلے دب گئے۔ اس سب کے ٹھنڈا ہونے کے بعد کوئی ثبوت نہیں رہا کہ یہاں کبھی شہر نام کی کوئی چیز اور انسان آباد تھے۔ صدیوں پہلے یہ شہر اچانک حادثاتی طور پر اس وقت دریافت ہوا جب 18ویں صدی میں ایک کسان نے کنویں کی کھدائی کی۔ جب مزید کھدائی شروع ہوئی تو واضح ہو گیا کہ اس شہر کو آتش فشاں نے ایک لمحے میں اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس بڑی تباہی کے باوجود یہاں سے ملنے والی عمارتیں، خوبصورت مجسمے اور نمونے جن کے رنگ جداگانہ تھے وہ بالکل سالم حالت میں تھے۔ اس شہر میں 2 تھیٹر، ایک وسیع کھیل کا میدان بھی موجود تھا۔ اس شہر کا 2/3 حصہ دریافت کر لیا گیا ہے اور مزید کھدائی ابھی بھی جاری ہے۔ دوستو چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہماری تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ان کے برے کام کی بدولت صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ ان میں عاد اور سمود اور قوم لوط سر فہرست ہیں۔ آج ہمارے اعمال بھی ان تباہ شدہ قوموں کے اعمال کی طرح بنتے جا رہے ہیں۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ ہم پر ابھی کوئی بڑا عذاب نہیں آیا۔ لیکن اگر ہمارے اعمال نہ بدلے تو یاد رکھیے گا کہ قانون قدرت سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں
क्योंकि उसकी लाठी बेआवाज़ है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।